بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کا اردو کا استاد پروفیسر شہزاد فیض۔ آج ہم نے سال اول میں شامل پہلی نظم حمد کا مطالعہ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تعریف۔ اصطلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کے خالق ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی کون ہیں، ان کے بارے میں ہم مختصر جانیں گے کہ امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد اور والد کا نام کرم محمد تھا۔ آپ 1828 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں آپ نے وفات پائی۔ صوفی بزرگ مخدوم شاہ مینا جو کہ 1884 ہجری میں وفات پا چکے تھے، آپ ان کی اولاد میں سے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ مینائی لگاتے تھے۔ آپ شاعری میں آپ نے اسیر لکھنوی کی شاگردی بھی اختیار کی۔ اسلوب کے بارے میں دیکھیں گے کہ امیر مینائی صوفی من شاعر تھے، یعنی صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ قادر الکلام کا مطلب ہوتا ہے کلام پر قدرت رکھنے والا، دسترس رکھنے والا۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی۔ اصناف صنف کی جمع ہے، جیسا کہ شاعری کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، تو آپ نے تمام تر اصناف میں تبازمائی کی، مگر غزل، حمد اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ منفرد اسلوب کے مالک ہیں۔ آپ کے اشعار سہل ممتنع اور محاورات سے بھرپور ہیں۔ سہل ممتنع کا مطلب ہے ایسے اشعار جو عام سمجھ میں آنے والے ہوں، جیسے کہ آپ کے سامنے پہلا شعر موجود ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو سہل ممتنع کی اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو معنی طلب ہو، آسان الفاظ میں کہا گیا شعر ہے، مطلع ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ جہاں پر تو موجود ہے وہاں پر کون دوسرا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر کسی کو کیا معلوم کہ تو کہاں رہتا ہے۔ یعنی کہ بات ایک لاجیکلی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں وہاں پر کوئی اور نہیں رہتا، جب وہاں کوئی اور نہیں رہتا تو کسی کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں۔ اس کا مزید مفہوم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے آگاہ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، آئیے کچھ نکات کی مدد سے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شعر کے اندر استفہامیہ لہجہ اپنایا گیا۔ استفہامیہ لہجے سے مراد ہے کہ جب کوئی شاعر شعر کے اندر کوئی سوال پیدا کرے اسے کہتے ہیں استفہام کرنا یا سوال اٹھانا۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، سوالیہ نشان۔ تو ایسا شعر جس کے اندر کوئی شاعر سوال پیدا کرتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ شاعر کا سوال اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسے جواب معلوم نہیں ہے یا وہ کوئی طالب علمانہ سوال کر رہا ہے، بلکہ اس طرح کے سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے توجہ جو ہے نا، غور و فکر کی دعوت دینا، یعنی توجہ حاصل کرنا اپنی طرف، یعنی اس سوال کی طرف جو ہے مائل کرنا وغیرہ۔ تو اس میں بھی ایک جو ہے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ سوچیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں پر کون موجود ہے، تو لہٰذا اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں اور وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہاں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر بات کریں تو عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں،
اور وہ دیکھنے کی صفت انسانوں کے اندر یا مختلف مخلوقات کے اندر موجود ہے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ عطائی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صفت ذاتی ہے۔ اب ہمارے پاس جب عطائی ہے تو ہم محدود ہیں، یعنی کہ اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو ایک مخصوص لیمٹ تک، ایک مخصوص حد تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی میں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سینکڑوں دیواروں کے پار دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کل کائنات کو ایک وقت میں، حتیٰ کہ کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی کالی رات میں بھی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی سن بھی رہے ہیں، اور ایسے رازق ہیں کہ وہاں تک رزق بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات میں صفات ہیں وہ یکتا ہیں، اور وہ صفات کسی اور مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اب نور جو ہے، نور کوئی جسم نہیں رکھتا۔ میں اور آپ جسم رکھتے ہیں، اور جب ہم جسم رکھتے ہیں تو جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر میں اس وقت یہاں کلاس روم میں موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باہر سڑک پر موجود نہیں ہوں۔ جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جو نور ہے وہ ایک وقت میں ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال لیجئے کہ ہم سورج کی مثال لیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے سورج ایک معمولی سی حقیر سی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات میں سے ایک صفت ہے، عطائی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ تو کل نور ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے سورج کے پاس۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا نور جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہیں، تو وہ بھی ایک وقت میں کل کائنات کے اندر موجود ہیں، جبکہ انسان جسم رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مادی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ وجود باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، جسم باری تعالیٰ نہیں پڑھتے۔ وجود اور جسم کے اندر فرق یہ ہے کہ جو مادی چیز ہے جس کو چھوا جا سکتا ہے اس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ وجود کا مطلب ہے کسی چیز کا پایا جانا۔ جیسے عام طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کمرے کے اندر خوشبو کا وجود پایا جاتا ہے۔ اب خوشبو کا وجود ہے، محسوس ہو رہی ہے، لیکن جسم نہیں ہے، اسے میں چھو نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نور ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگرچہ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں اٹھتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم کیسا ہوگا؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ٹھکانے کی کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رہنے کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص کرنا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، قریب ہیں تو شہرک کے بھی قریب ہیں، اور دور ہیں تو ساتویں عرش پہ موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی ایک ٹھکانے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہیں، ہر فضا میں ہیں، ہر ذرے میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، بادلوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، پھولوں میں ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں، چاند کی روشنی میں ہیں، سورج کی کرنوں میں ہیں، بارش کے قطروں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر دل کی آنکھ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ پر دکھائی دے گا، اور اگر دل کی آنکھ بند ہو تو وہ ذات کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس شعر کے اندر بھی عقیدہ توحید کی ایک جھلک پائی جاتی ہے، اور
اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ جاتا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے لکھا ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے وہاں پر کوئی دوسرا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر دوسرا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر دوسرا بادشاہ موجود ہوتا، جیسے غالب کہتے ہیں، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے وہاں کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہت اس اکیلے کی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بادشاہ بھی موجود ہوتا تو ظاہری سی بات ہے نظام میں خرابی پیدا ہوتی، نظام بگڑ جاتا۔ ہر بادشاہ یعنی دونوں بادشاہ اپنے اپنے احکامات جو ہے نا وہ جاری کرتے، اور اس میں ایک بادشاہ کے احکام جاری ہیں تو دوسرا خاموش نہ رہتا، کیونکہ اس نے بھی تو اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے۔ ظاہری سی بات ہے وہ بھی کہتا کہ نہیں، اگر ایک خدا سورج مشرق سے طلوع کر رہا ہے تو آج میں مغرب سے کروں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح نظام کائنات چل رہا ہے، اگر دو خدا موجود ہوتے تو اس طرح نظام نہ چل سکتا۔ اور ویسے گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ کوئی دوسرا خدا موجود ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ اور شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلے ہیں، وہ تنہا ہیں۔ اور یہ بات کہ وہ کیسے ہیں، کب سے ہیں، یا جیسے انسانی ذہن سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں خدا کی ذات کو مکمل سمجھ جاؤں، تو یاد رکھیں یہ جو عقل کا پیمانہ ہے یہ بہت چھوٹا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس چھوٹے سے پیمانے کے اندر اتنی بڑی ذات نہیں سما سکتی۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں، شعر دیکھیے کہ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کی ذات بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو وہ ایک قانون ہوا، وہ ایک اصول ہوا، وہ ایک فارمولہ ہوا، پھر خدا تو نہ ہوا۔ لہذا خدا کی ذات جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا کی ذات ذرے ذرے سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ ایک راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز اس جہان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک ذرے میں موجود ہے۔ اور عکس کیسے ہیں فیض فطرت کے، رنگ خوشبو ضیا ہوا پنچھی۔ تو یہ حوالے کے اشعار بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ نثری حوالے بھی موجود ہیں، اہم نکات تشریح کے لیے لکھ دی ہیں، اور آپ جو ہے تشریحات ان اشعار کی مدد سے کریں گے۔ یعنی آپ کی ایک شعر کی تشریح کے اندر کم سے کم آپ کے 2 سے 3 حوالے ہونے چاہیے، اور اسی طرح جب 2 اشعار کی تشریح کریں گے تو اس میں آپ کے 5 سے 6 حوالے ضرور ہونے چاہیے۔ آج چونکہ ہم نے شاعر کا اسلوب پڑھا ہے، اس کا تعارف پڑھا ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ایک شعر پڑھا ہے۔ اب اسی حمد پر جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 اشعار پڑھیں گے۔ اگر آپ کو شعر کی سمجھ آئی ہے تو آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، اس میں مزید اشعار پڑھائے جائیں گے۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔